ابن ماجہ میں روایت آئی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق الوالدین علی ولدہما، ماں باپ کا، دونوں والدین کا ان کی اولاد پر کیا حق ہے، کیا حق ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہما جنتک و نارک، تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں، تمہاری دوزخ بھی ہیں، ان کی خدمت کرو، ادب اور احترام کرو تو تمہاری جنت ہیں، بے ادبی کرو، اذیت دو اور خدمت نہ کرو تو وہی تمہاری دوزخ کا سبب ہے۔ ایک اور حدیث ہے جو امام نسائی اور امام طبرانی نے روایت کی، حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم استشیرہ فی الجہاد، میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا آپ سے رہنمائی طلب کرنے کے لیے جہاد کے بارے میں کہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الک والدان، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ قلت نعم، میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ زندہ ہیں۔ قال الزمہما فإن الجنت تحت ارجلہما، لوٹ جا اپنے ماں باپ کا دامن تھام اور ماں باپ کی خدمت کر، تمہاری جنت تمہارے ماں باپ کے قدموں کے نیچے۔ اس حدیث کے لفظ ہیں دونوں والدین ماں باپ دونوں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ اب آپ کو یہ اہمیت معلوم ہو گئی، یہ والدین کے حقوق بھی ہوئے اور بر الوالدین اور الاحسان بالوالدین کا حکم بھی ہوا، اور اسلام کے اندر فرائض اور واجبات اور احکام کی ترتیب اور ترجیح بھی متعین ہو گئی۔ یہ والدین کی بات ہوئی۔ اب اس کے بعد والدین کے علاوہ بھی فیملی میں اور سوسائٹی میں کچھ اکابر ہوتے ہیں، ان اکابر میں آپ کے شیخ بھی آتے ہیں، آپ کے تایا چچا بھی آتے ہیں، آپ کے بزرگ بھی آتے ہیں، آپ کے استاذ بھی آتے ہیں، آپ کو دین پڑھانے سکھانے والے علماء بھی آتے ہیں۔ اور اولیاء اللہ کی ایک نصیحت بتا دوں آپ کو، کیا؟ اولیاء اللہ کی ایک نصیحت ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ، اب اگلی بات پر آ رہا ہوں، ماں باپ اور تمہارے شیخ اور تمہارے استاذ جو علماء ہیں، جو عالم اور مرشد اور مربی ہے تمہیں دین سکھانے والا، اور ایک ہے ماں باپ۔ اولیاء اللہ نے بیان فرمایا کہ ماں باپ نے تو تمہارے جسم کی پرورش کی ہے، اور جو تمہارا شیخ عالم اور مربی ہے وہ تمہارے دین اور روح کی پرورش کرتا ہے، اس کا حق تربیت کے اعتبار سے ماں باپ پر بھی بڑھ کر ہے۔ ماں باپ تمہارے جسم کی پرورش کرتے ہیں، اور تمہارے شیخ، تمہارے استاذ، عالم، مرشد اور مربی تمہاری روح کی پرورش کرتا ہے۔ تو جو فضیلت روح کو جسم پر ہے وہ فضیلت ان کی خدمت کو باقی خدمتوں پر ہے۔ اسلام نے ماں باپ کے علاوہ جو اکابر جتنے رشتے ہیں ان میں مشائخ بھی، شیوخ بھی، اساتذہ بھی، علماء بھی، بزرگ بھی اور اکابر بڑے بھی سب آ جاتے ہیں۔ اس کو تمام کو شیوخ اور اکابر کے ذیل میں شامل کیا جاتا ہے۔ پھر ان کے حقوق ہیں، یہ حدیث تو آپ نے بارہا سنی، میں اس کو نہیں دہرا رہا، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو ہماری امت میں بڑوں کی تعظیم نہ کرے، اکابر کی، اور چھوٹوں پر شفقت و رحمت نہ کرے، وہ ہماری امت میں سے ہی نہیں ہے۔ تو اکابر کی تعظیم وہ کلچر ہے کہ آقا علیہ السلام نے اس کی نفی کرنے والوں کو، اکابر کی تعظیم کی نفی کرنے والوں کو اپنی امت سے ہی خارج کر دیا، اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرنے والوں کو، ان کی تعظیم نہ کرنے والوں اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرنے والوں کو امت سے خارج کر دیا۔ اب چند حدیث جو اس باب میں دینا چاہتا ہوں صحابہ کرام کے طرز عمل سے۔ امام بخاری نے الادب المفرد میں اس حدیث کو روایت کیا ہے، امام بخاری نے
اور پھر یہ حدیث سنن ابی داؤد میں، ترمذی میں اور سیاستہ کے علاوہ امام ابن ابی شیبہ کی مصنف میں اور ان کی الادب میں اور بے شمار کتب حدیث میں الگ الگ طوروں کے ساتھ یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ حدیث صحیح۔ عبد الرحمن بن رضی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قال مررنا بالربضہ فقیل لنا ہا ہنا سلمۃ بن الاکوع فأتیتہ فسلمنا علیہ فأخرج یدیہ فقال بایعت بہاتین نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فأخرج کفا له دخمة كأنها کف بعیر فقمنا الیہا فقبلناہا۔ رواہ البخاری فی الادب۔ عبد الرحمن بن رضی بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک بار ربضہ کے مقام پر گئے۔ ربضہ ایک مقام ہے، وہاں ہمیں بتایا گیا کہ یہ آقا علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اور بیان کرنے والے تابعی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں بتایا گیا کہ یہ آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت سلمہ بن اکوع ہیں، تو دوڑ کر میں ان کی خدمت میں گیا اور ہم سب نے، جتنے بھی تابعین تھے یا حاضرین تھے، ہم نے انہیں سلام عرض کیا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کپڑوں سے باہر کیے، میں اختصار سے کام لے رہا ہوں، ہاتھ کپڑوں سے باہر کیے تو فرماتے ہیں فقمنا الیہا فقبلناہا۔ جب انہوں نے ہاتھ باہر کیے تو ہم نے، اور انہوں نے فرمایا بایعت بہاتین نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان ہاتھوں سے آقا علیہ السلام کے دست اقدس پر بیعت کی تھی۔ یہ ہاتھ حضور علیہ السلام کے دست مبارک سے مس کیے تھے اور بیعت کی تھی، ہاتھ حضور کے ہاتھوں میں دیے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ سنا فرماتے فقمنا الیہا، ہم سب ان کی طرف عزت اور تعظیم و تکریم میں کھڑے ہو گئے، فقبلناہا، اور ان کے ہاتھوں کو چومنے لگے۔ تو اکابر کے ہاتھ چومنا کیا؟ ان کی دست بوسی کرنا اور تعظیم میں ان کی طرف اور ان کے لیے کھڑے ہونا، یہ سنت ہو گئی صحابہ کی بھی اور تابعین کی بھی۔ صحابہ کس لیے کہ صحابی کی طرف اور ان کے لیے قیام کیا گیا ہے، اور تابعین کس لیے کہ قیام کرنے والے تابعین ہیں، اور پھر ان کے ہاتھ چومے۔ تو اکابر کا، بڑوں کی تعظیم و تکریم یوں کرنا، یہ ان کے حقوق میں سے ہے اور اسلام کے آداب میں سے ہے۔ پھر امام بخاری نے ہی روایت کیا ہے الادب المفرد میں ابن جدعان سے، قال ثابت لانس، یعنی انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ثابت نے کہا امسست النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدک، کیا آپ نے اپنے ہاتھ سے آقا علیہ السلام کو مس کیا تھا؟ اب آپ صحابہ کرام اور تابعین کے عشق رسول کا عالم دیکھیے، وہ پوچھتے پھرتے تھے کیا آپ کا ہاتھ مس ہوا تھا آقا علیہ السلام کے ہاتھ سے؟ کیا آپ نے چھوا تھا آقا علیہ السلام کے ہاتھوں کو؟ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں میں نے اپنے ہاتھ سے حضور کو مس کیا تھا۔ فرماتے فقبلہا، تو حضرت ثابت نے حضرت انس ابن مالک کے ہاتھ کو چومنا شروع کر دیا۔ تو ہاتھ چومنا سنت ہو گئی۔ اس میں میں وہ حدیثیں نہیں دے رہا جس میں صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کے دست مبارک چومے اور صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین چومے، اس پر باب قائم ہیں۔ تقبیل الید والرجل، حضور کے قدمین مبارک چومنے پر امام بخاری نے الادب المفرد میں پورا باب قائم کیا ہے۔ امام بخاری نے قدمین چومنے پر، حضور کے قدم مبارک چومنے پر دست مبارک اور اس کا باب الگ قائم کیا، اور قدمین شریفین چومنے پر امام بخاری نے باب الگ قائم کیا۔ اور امام ابن ابی شیبہ نے، جو امام بخاری اور امام مسلم دونوں کے شیخ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الادب میں پہلا باب ہی دین کے ادب کا بزرگوں کے ہاتھ اور پاؤں چومنے پر قائم کیا ہے، پہلا باب۔ اور آپ وہ حدیث بیان کی جس میں صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے دست مبارک اور قدمین چومتے،
اور پھر وہ حدیثیں بیان کی کہ صحابہ نے صحابہ کے ہاتھ چومے اور قدم چومے، اور تابعین نے صحابہ کے ہاتھ اور قدم چومے، قدم چومے۔